کہیں تم نے ٹیسٹ پیپر چوری تو نہیں کیا تھا؟ چوری کرنے کی عادت تو ویسے بھی تمہاری بچپن سے ہے، پروفیسر ایرز نے سلا کے سامنے ٹیبل پر پیپر پٹکتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ سلا جو کل رات سے جسمانی قوت برداشت کر کے نڈھال اور تھکن سے چور تھی، اس لمحے اسے پوری کلاس اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے آس پاس ہر چیز گول گول گھوم رہی ہے۔ اچانک ہی اس کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی اور اس نے ہاتھ بڑھایا۔ پروفیسر ایرز، مجھے متلی ہو رہی ہے۔ اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایرز نے لاپرواہی میں پوری کلاس کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے چیخا، یہ بکواس میرے سامنے مت کرو، تمہارے یہ بہانے مجھ پر نہیں چلیں گے، سمجھی تم؟ اور مجھے شرافت سے بتاؤ کہ اس ٹیسٹ میں تمہارے پورے نمبر کیسے آئے، جبکہ باقی کلاس کے نمبر اس میں 50% بھی بہت مشکل سے لا سکے ہیں۔ ایرز جب جانتا تھا کہ سلا نے پوری رات تیاری نہیں کی، مگر پھر بھی ٹیسٹ میں اس کے پورے نمبر دیکھ کر اسے لگا جیسے اس نے کسی کی مدد سے پیپر چوری کروایا تھا، اسی لیے اس پر شک کرتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ جب اچانک ہی سلا کی طبیعت مزید خراب ہوئی، وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ سلا کو بے ہوش دیکھ کر پوری کلاس حیران ہوئی تھی۔ ایرز نے وہاں پر ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا تھا، آپ کی اسٹوڈنٹ دو ویک سے پریگننٹ ہے۔ بار بار غربت کی وجہ سے طبیعت بہت ہی زیادہ نازک ہے۔ ان کی انٹرنل اسٹرکچرز میں بھی کافی سویلنگ ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے اس کی شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی وحشی درندے سے ہوئی ہے، جس نے اس لڑکی کو اندر سے اس قدر تکلیف دی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ایرز کو لگا جیسے اس پر پہاڑ گر گیا ہے۔ ساری کلاس حیرت سے آنکھیں پھیلے بے ہوشی پڑی سلا کو دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک ہی سلا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ایرز نے غصے سے سلا کی کلائی دبوچتے ہوئے کہا۔ سلا، جو پہلے ہی اس کے غصے سے بہت ڈرتی اور خوفزدہ رہتی تھی، اب خوف سے بری طرح کانپتے ہوئے کچھ کہنے ہی کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لالا، میں جان بوجھ کر نہیں آئی، تائی جان نے بھیجا ہے، مجھے پتا ہے یہ سب تمہارے بہانے ہیں، تمہیں تو ویسے ہی لڑکوں سے دوستیاں بڑھانے کا بڑا شوق ہے، بتاؤ کتنے لڑکوں سے دوستی ہے تمہاری؟ اس الزام پر سلا شستر رہ گئی۔ نہیں ایرز لالا، میری کسی سے دوستی نہیں ہے، جھوٹ مت بولو، بکواس مت کرو، میرے سامنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت اچھی طرح سے تمہاری حرکتوں سے واقف ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے دوستی رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی میرے آس پاس منڈلاتی رہتی ہو، بہانے سے میرے کمرے میں آتی ہو۔ ایرز نے نفرت سے کہتے ہوئے اس کی کلائی کو زور سے جھٹکا، تب وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا غلط سمجھتے ہیں، مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، حالانکہ بچپن میں تو وہ میرے ساتھ کھیلتے تھے، ہم دونوں کی دوستی تھی، اب پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، مجھ پر اتنے گندے الزام لگاتے ہیں، حالانکہ میری کسی لڑکے سے دوستی نہیں ہے، میں تو لڑکوں سے بات بھی نہیں کرتی۔ اپنے کمرے میں آ کے روتے ہوئے سلا خود سے بول رہی تھی۔ ایرز کا سلوک اس کے ساتھ بہت برا تھا اور وہ اس کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی تائی بھی اس سے چڑتی تھی، پاس تایا ہی تھے جو اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ ایرز کی نفرت کی وجہ سے وہاں بہت کم آتی جاتی تھی، لیکن تایا اس کو پیار سے بلاتی تو انکار نہیں کر پاتی تھی، اور اکثر تایا تائی اس کو کسی نہ کسی کام سے ایرز کے کمرے میں بھیج دیتے تھے۔ ایرز کو یہ لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کے اس کے کمرے میں آئی ہے اور وہ باقی لڑکوں کی طرح اسے بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، اس کے دماغ میں یہ سب زہر اس کی ماں رخسانہ بیگم نے بھرا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی باز صاحب اپنی بھتیجی کو بہو بنانا چاہتے تھے۔ پہلے وہ اپنی دیورانی فاطمہ سے نفرت کرتی تھی، اب ان کی بیٹی ساری عمر کے لیے اس کی بہو بنتی تو وہ برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے انہوں نے پوری پلاننگ کر کے ایرز کے دل اور دماغ میں سلا کے لیے نفرت بھر دی۔ وہ بہانے سے ایرز کو سلا کے خلاف کرتی رہتی تھی۔ فاطمہ نے کل مجھ سے کہا، بھابھی آپ سلا کو سمجھائیں، اس نے 2-3 لڑکوں سے دوستی کر رکھی ہے، میں تو بار بار منع کرتی ہوں لیکن وہ میری بات ہی نہیں سنتی۔ فاطمہ بیچاری بہت رو رہی تھی، میں نے اسے تسلی دی اور سلا آپ کو سمجھانا چاہیے، لیکن سلا نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی۔ اس نے کہا، زندگی میری ہے، میری مرضی، میں جس سے دوستی کروں، عشق کروں، آپ کو کیا، میں دودھ پیتی بچی نہیں ہوں، اپنا برا بھلا سمجھ سکتی ہوں۔ میں تو سلا کو اپنی بیٹی سمجھ کر سمجھانے گئی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، گھر کی بچی ہے، ایسی حرکتیں کرے گی تو کون شریف لڑکا اس سے شادی کرے گا، اور گھر سے بھاگ گئی تو ہماری عزت پر رف آئے گا۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنی معصوم سی صلہ ایسی نکلے گی۔ ماں کی وقتاً فوقتاً صلہ کے خلاف کی باتوں نے ایرس کے دل اس کی طرف سے بہت خراب کر دیا تھا۔ وہ ماں کی ہی باتوں کے طنز میں صلہ کو دیکھنے لگا تھا۔ صلہ غلطی سے کسی دوست سے بھی بات کر رہی ہوتی تو اس کو لگتا وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے۔ اسی نفرت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دن رخسانہ بیگم نے ایرس سے کہا کہ صلہ نے میرے سونے کے بندھن چوری کر لیے ہیں۔ میں اتار کر ڈریسنگ پر رکھ کی گئی تھی۔ اس وقت صلہ میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں واش روم سے واپس آئی تو ڈریسنگ پر بندھن نہیں تھے اور صلہ بھی کمرے سے غائب تھی۔ بعد میں نے اس سے کہا میرے بندھن تم نے چوری کیے ہیں، لیکن صلہ نے انکار کر دیا اور رونے لگی کہ تائی امی آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس اتنا رونا دھونا مچایا کہ میں ڈر کر خاموش ہو گئی۔ تم تو جانتے ہو نا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارے باپ کی بھی کتنی لاڈلی ہے، اسے کوئی بھی غلط بات نہیں سمجھائے گا، سمجھ پر ہی الزام لگائیں گے، مجھے ہی غلط کہیں گے۔ تم تو دیکھتے ہو نا تمہارے بابا تمہاری چچی کی وجہ سے مجھے کتنی باتیں سناتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کہہ دوں تو الٹا مجھے ہی بدتمیزی اور جنگلی کہنے لگتے ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گئی، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ صلہ نے بندھن چوری کیے ہیں، لیکن ایرس وہ بندھن بہت مہنگے تھے، پیڑ سیٹ کے ساتھ کے تھے، مجھے وہ بہت پسند ہے، مجھے بہت رونا آ رہا ہے، وہ مجھ سے مانگ لیتی میں انکار نہیں کرتی، میں نے تو سوچا ہوا تھا اس کی شادی میں اس کو گفٹ کر دوں گی، لیکن اس نے تو چوری کر لی ہے، وہ بالکل اچھی لڑکی نہیں ہے۔ رخسانہ بیگم نے ایرس کو بہت بھڑکایا کیونکہ عباس صاحب جلد ہی صلہ اور ایرس کا رشتہ طے کر رہے تھے۔ عباس اور عمران دو بھائی تھے، دونوں کے گھر قریب تھے۔ عباس کا ایک بیٹا ایرس تھا، عمران کی بیٹی صلہ تھی، وہ ایرس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ صلہ بچپن سے اپنے تایا کی طرف آتی رہتی اور اس کی تائی اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ صلہ کی ماں فاطمہ ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ خود ان کے شوہر عباس بھی اپنی بھابھی کی ڈریسنگ سینس اور رکھ رکھاؤ خوبصورتی کی بہت تعریف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رخسانہ بیگم کو شروع دن سے ہی اپنی دربانی فاطمہ پسند نہیں ہوتی۔ رخسانہ بیگم قبول صورت اور بدتمیز قسم کی عورت ہوتی ہیں، ہر بات پر بحث کرنا اور شوہر کی بات نہ ماننا ان کا پسندیدہ مسئلہ تھا۔ انہیں لگتا تھا شوہر کی بات مانیں گی تو ان پر حکومت کرنے لگیں گی۔ بعد میں جب فاطمہ کی بیٹی صلہ پیدا ہوئی تب سے عباس صاحب اس سے بہت پیار کرتے تھے، وہ بھی رخسانہ بیگم کو برداشت نہیں ہوتا تھا، اور جب فاطمہ کے خلاف بولتی تھی عباس ان کو بری طرح ڈانٹ دیتے تھے، اس لیے ان کے دل میں فاطمہ کے لیے اور میل آ جاتا۔ بابا میں صلہ سے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گی؟ کیا کمی ہے میری بھتیجی میں؟ بابا آپ کو اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی؟ وہ ٹھیک ہے، لڑکی نہیں ہے۔ خبردار تم میری معصوم بچی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تم مجھ سے شادی نہ کرنے کے لیے اس کے سر پر الزام لگاؤ گے۔ میری بھتیجی سہولت میں ہی نہیں سیرت میں بھی بلا ہونے کی ہے، ہمیشہ کے لیے ہم سے اور اپنی ماں سے رشتہ تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ میں اپنے بھائی سے زبان دے چکا ہوں، اپنے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ کے ماسٹر میں بھی پلیس میں لینی پڑے گی۔ یہ جو یہاں سے شادی تو کر لی، لیکن وہ ہر روز نفرت کا نشانہ بناتا، اس پر بہت غصہ کرتا، رات بھر اس پر اپنی شدتیں لٹاتا، اسے تکلیف دیتا، اسے پڑھنے نہیں دیتا۔ وہ اسی کلاس کی قابل لڑکی تھی، لیکن ایرس اسے جان بوجھ کر پڑھنے نہیں دیتا، بات بات پر کلاس میں ذلیل کرتا۔ صلہ کو یہ سب برداشت کرتے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ ایرس اسے بد کردار لڑکی کہتا، بیچارہ صلہ سمجھ نہیں پاتی کہ کردار میں ایرس نے کیا جھول دیکھا ہے جو اسے غلط کہتا، اسے طنز دیتا ہے کہ تم نے ڈسٹ چوری تو نہیں کیے تھا، چوری کرنے کی عادت تو ویسے بھی تمہاری بچپن سے ہے۔ پروفیسر ایرس نے صلہ کے سامنے ٹیبل پر پیپر پٹکتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ صلہ جو کل رات سے جسمانی کڑوٹ برداشت کر کے نڈھال اور تھکن سے چور تھی، اسی لمحے اس پوری کلاس اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے پاس ہر چیز گول گول گھوم رہی ہے۔ اچانک اس کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی اور اس نے ہاتھ بڑھایا۔ پروفیسر ایرس مجھے متلی ہو رہی ہے۔ اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایرس نے لاپرواہی میں پوری کلاس کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے چیخا، یہ بکواس میرے سامنے مت کرو، تمہارے یہ بہانے مجھ پر نہیں چلیں گے، سمجھی تم؟ اور مجھے شرافت سے بتاؤ کہ اس کلاس ٹیسٹ میں تمہارے پورے نمبر کیسے آئے، جبکہ باقی کی کلاس ممبرز کے اس میں 50% بھی بہت مشکل سے لا سکے ہیں۔
ایری جو جانتا تھا کہ سلا نے پوری رات تیاری نہیں کی، مگر پھر بھی ٹیسٹ میں اس کی پوری نمبر دیکھ کر اسے لگا جیسے اس نے کسی کی مدد سے پیپر چوری کروایا تھا، اسی لیے اس پر شک کرتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ جب اچانک ہی سلا کی طبیعت مزید خراب ہوئی اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ سلا کو بے ہوش دیکھ کر پوری کلاس حیران ہوئی تھی۔ ایرس نے وہاں پر ڈاکٹر بلایا تھا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، آپ کی اسٹوڈنٹ 2 ماہ سے پریگننٹ ہے، بار بار قربت کی وجہ سے طبیعت بہت زیادہ نازک ہے، ان کی انٹرنل اسٹرکچر میں بھی کافی سویلنگ ہے، مجھے لگتا ہے جیسے اس کی شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی وحشی درندے سے ہوئی ہے جس نے اس لڑکی کو اندر سے اس قدر تکلیف دی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ایرس کو لگا جیسے اس پر پہاڑ گر گیا ہے۔ ساری کلاس حیرت سے آنکھیں پھیلے بے ہوش پڑی سلا کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک ہی سلا کے پلکیں ہلکی ہلکی سی جنبش کرنے لگیں۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو سامنے دھندلی سی شکلیں تیرتی محسوس ہوئیں۔ کلاس روم اب خالی ہو چکا تھا، صرف پروفیسر ریزر اور ڈاکٹر اس کے پاس کھڑے تھے۔ ایرس کا چہرہ پہلے جیسا سخت نہیں رہا تھا، اس کی آنکھوں میں الجھن اور پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا، اور پہلی بار خاموش تھا۔ سلا نے کمزور آواز میں صفائی دیتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، ٹیسٹ خود ہی دیا تھا اور چوری بھی نہیں کی، میرا یقین کریں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر لہجہ سچا تھا۔ ڈاکٹر نے ایرس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے، ذہنی دباؤ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، ٹیسٹ کی جو بھی بات ہے وہ بعد میں کرنا، ابھی ان کے ہسبینڈ کو بلا کر انہیں گھر بھیجیں تاکہ یہ ریسٹ کر سکیں۔ ڈاکٹر نے اپنا میڈیکل باکس بند کرتے ہوئے ہمیشہ پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ ایرس مارے شرمندگی کے یہ تک نہ کہہ سکا کہ میں ہی اس کا شوہر ہوں۔ ایرس نے پہلی بار آہستہ سے سر جھکا لیا، جس کے ذہن میں وہ تمام الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے غصے میں کہے تھے۔ ڈاکٹر کا جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سلا کو میڈیکل روم منتقل کر دیا گیا، ادھر ایرس اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک اور سوال بار بار ابھر رہا تھا، اگر اس نے چیٹنگ نہیں کی تو پھر وہ پورے نمبر کیسے لے آئی؟ اس کشمکش میں اس نے سلا کی فائل دوبارہ نکالی جو کر جوابات دیکھے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہر سوال نہ صرف درست تھا بلکہ وضاحت بھی ایسی تھی جو عام طالبہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ تو غیر معمولی ہے، اور بڑبڑایا۔ اسی لمحے سے احساس ہوا کہ اس نے نہ صرف ایک قابل طالبہ پر الزام لگایا بلکہ اس کی حالت کو بھی نظر انداز کیا۔ جب وہ روم پہنچا سلا بیدار تھی۔ اس نے ایرس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک اب بھی باقی تھی۔ ایرس نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا، میں سمجھا تم نے ٹیسٹ چوری کیا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سلا نے کچھ نہیں کہا، بس آہستہ سے نظریں پھیر لیں۔ اچانک ہی سلا نے نظریں موڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو صرف معافی سے نہیں بھرتے۔ سلا ہنس پڑی، ایک ٹوٹی ہوئی بے جان ہنسی سلا کی ہونٹوں پر تھی۔ اور آج آپ نے سب کے سامنے مجھے چور کہا، کلاس کے سامنے اپنی بے عزتی اور چور کہنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں پوری رات جاگتی رہی، درد میں، مگر پھر بھی فجر میں بیٹھ کر پڑھا، کیونکہ مجھے خود کو ثابت کرنا تھا۔ میں اچھے نمبر حاصل کر کے ایک اچھی استاد بننا چاہتی ہوں۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی ہتھیلی کو دیکھا جسے کلاس میں ایرس نے جھٹک دیا تھا۔ ایرس کے اندر کچھ ٹوٹا گیا۔ وہ پہلی بار خود کو ایک استاد نہیں، ایک ظالم انسان محسوس کر رہا تھا۔ آخری رات مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں آپ؟ مجھے اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں مجھے بد کردار کہتے ہیں؟ کون سا جھول دیکھ لیا آپ نے میرے کردار پر؟ آپ نے مجھے یونیورسٹی میں بھی لڑکوں سے بات کرتے دیکھا ہے یا میرے فون پر کوئی پاسورڈ دیکھا ہے؟ آپ چیک کر سکتے ہیں کب کرتی ہوں میں لڑکوں سے بات، کب میں ان سے ملنے جاتی ہوں۔ میں تو یونیورسٹی کے علاوہ گھر سے باہر ہی نہیں جاتی، نہ فون پر بات کرتی ہوں، تو پھر ہمیں کیسے میری بد کردار بتائیں؟ مجھے پینے سے آپ کے منہ سے ہر روز خود کے لیے بد کردار لڑکی کا تانا سن کر میں تھک گئی ہوں۔ آپ ایک بار یہ ثابت کریں کہ میں بد کردار ہوں، میں چور ہوں، تو میں آج کے بعد آپ کو اپنی شکل کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ کوئی ثبوت تو لے کر آئیں، پھر میں خود سب کے سامنے یہ قبول کروں گی کہ میں بد کردار ہوں، میرے کردار میں جھول ہے، لیکن جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی مجھے میری نظروں میں مت گرائیں، مجھے بد کردار مت کہیں۔ سلا یہ کہتے ہوئے بری طرح رونے لگی اور اس کمرے سے باہر نکل کر گاڑی لے کر گھر سے نکل گئی۔ باتیں ہتھوڑوں کی طرح اس کے دماغ پر لگ رہی تھی۔
وہ آدھی رات کو گھر واپس آیا تھا۔ سلا میڈیسن کے ذریعے سے سو رہی تھی۔ اس نے سلا کو موبائل کھول کر ساری چیٹس نمبر چیک کیے۔ وہ 2 سال سے سلا کو پڑھا رہا تھا، کبھی کسی لڑکے سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ اچانک ایرس کے ذہن میں اپنی ماں کی باتیں گزرنے لگی۔ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، میرا زیور بھی اس نے چورایا ہے اور لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں۔ ایسی لڑکی کو گھر میں رکھو گی کیا ایرس؟ اسی وقت ایرس نے بنا سوچے سب مان لیا تھا۔ اس نے سلا کو کبھی صفائی کا موقع ہی نہیں دیا، مگر آج سب کچھ بدل رہا تھا۔ آج اسے ثبوت چاہیے تھا۔ وہ سیدھا ماں کے کمرے میں پہنچا۔ امی، زیور کہاں رکھا تھا آپ نے؟ مجھے دکھائیں۔ ماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں مجھ پر شک ہے؟ ایرس کی آواز سخت ہوگی۔ بس دکھائیں مجھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد الماری کھولی گئی۔ سارے زیور کے ساتھ وہ جھمکے وہی موجود تھے۔ ایرس کے ہاتھ کام کے۔ یہ یہاں کیسے آئے؟ یہ تو چوری ہو گئے تھے نا؟ ماں نظریں چرا گئی۔ شاید میں رکھ کر بھول گئی تھی، یا آپ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی تھی۔ سلا کو میری نظروں میں گرانے کے لیے پہلی بار ایرس چیخا تھا۔ سچ سامنے آ چکا تھا۔ ماں، آپ نے ہمیشہ کے لیے میری نظریں میں اپنا اعتماد کھو دیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ سمجھ گیا اس کی ماں سلا سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ ایرس کو لگا جیسے اس نے اپنی ہی ہاتھوں اپنی زندگی تباہ کر دی ہو۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سلا جاگ رہی تھی۔ اس نے ایرس کو دیکھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ امید، صرف خاموشی تھی۔ ایرس اس کے قریب آیا اور پھر اچانک اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ سلا، مجھے معاف کر دو۔ سلا چونکی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے تم پر یقین نہیں کیا، تمہیں رسوا کیا، تمہیں تکلیف دی، اور سب سے بڑا جرم، میں نے تمہیں بردل کردار کہا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ زیور تم نے نہیں چرایا تھا، سب جھوٹ تھا۔ امی، وہ رک گیا، جیسے لفظ بھی شرمندہ ہو۔ سلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا؟ ایرس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کی آواز بھر گئی۔ مگر آپ کو اپنی ماں کی باتوں پر یقین تھا، مجھ پر نہیں۔ ایرس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر سلا نے پیچھے کھینچ لیا۔ یہ حرکت کسی بھی لفظ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں بدل جاؤں گا سلا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس ایک موقع دے دو۔ سلا نے آنسو صاف کیے۔ بھروسہ ایک بار ٹوٹ جائے نا تو واپس نہیں آتا، صرف اس کی کمی رہ جاتی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایرس نے سر جھکا کر کہا، میں انتظار کروں گا جتنا وقت تم چاہو، مگر اس بار میں تمہیں کھونا نہیں دوں گا۔ سلا نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اسے بدلنا چاہتے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو پہلے یہ ماننا ہوگا آپ نے مجھے توڑا ہے، صرف جسم سے نہیں، روح سے بھی۔ ایرس کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکلے۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ اور یاد رکھیں، سلا نے دھیرے سے کہا، ہر زخم کا نشان رہتا ہے، چاہے وہ بھر بھی جائے۔ مجھے ایک موقع دے دو، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا۔ میں تمہارے اور اپنے بچے کے ساتھ اب کبھی ناانصافی نہیں کروں گا۔ میں مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے آنکھ بند کر کے ماما کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں کیا کروں، مجھ سے وہ نادانی ہو گئی ہے، بس مجھے ایک بار معاف کر دو۔ اور اس نے سلا کے سامنے آج ہاتھ جوڑ کر احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ سلا نے ایک نظر اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھا اور دکھ سے بولی، آپ نے صرف میرے جسم کو تکلیف نہیں دی، میری روح پر میرے کردار پر بھی زخم دیے ہیں، میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے۔ بار بار آپ نے مجھے بد کردار نہیں سلا، ایسا مت کہو۔ اس نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بد کردار کہنے پر اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا نہیں، وہ تم پہ بد کردار، وہ سب میری نادانی، میری حکامت تھی، حماقت تھی۔ پلیز خود کو بد کردار کہہ کر بے عزت مت کرو۔ ایرس نے انتہائی عذیت سے کہا۔ اسے اب اپنے کہے ہر لفظ پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ سلا نے تکلیف سے اس کی طرف دیکھا۔ آج اسے بد کردار لفظ سنا نہیں جا رہا تھا، اور وہ جو بے گناہ ہوتے ہوئے ہر روز اس لفظ کو عذیت سے اپنے جسم، اپنی روح پر جھیلتی تھی، اس کا کیا؟ پلیز مجھے ایک بار معاف کر دو، میں دوبارہ تمہیں بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ تم جو چاہو سزا دو، میں تمہاری مرضی کے بنا تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس ہمارے بچے کے لیے ایک موقع دے دو، آخری موقع۔ ایرس نے دوبارہ التجا کی۔ میرا دل آپ کی طرف سے بہت خراب ہو گیا ہے، میں آپ کو کب معاف کر پاؤں گی مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بچے کے لیے آپ کو ایک موقع دے سکتی ہوں۔ سلا نے تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ گراؤنڈ سے سر ٹکا کر کہا، تھینک یو سلا، میرے لیے اتنا بہت ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ دیکھنا، اب تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، اور ایک دن تم مجھے خود معاف کر دو گی۔ ایرس نے اس کے ہاتھ پکڑ کے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ پھر ایرس نے اپنے کہا ہر لفظ نبھا دیا۔ رخسانہ بیگم نے جب سلا کو کچھ کہا
ایرس ہمیشہ اس کی ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایرس نے سلا کا بہت خیال رکھا۔ سلا کی ایک پیاری سی بیٹی ہوئی جس کا نام ایرس نے سلا کی پسند سے ایرا رکھا۔ ایرا کی آج دوسری سالگرہ تھی جب سلا نے ایرس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ سچ سلا، کیا تم نے مجھے واقعی معاف کر دیا؟ ایرس بے یقینی سے پوچھا۔ جی میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ نے ہونے 3 سالوں میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ بہت اچھے سے کیا ہے۔ سلا نے مسکراتے ہوئے ایرس کے گلے میں باہیں ڈالتے